إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق وظیفہ ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. اسلام کی، دین کی، ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی بنیاد. اس طریقے سے مزید اور 4 بنیادیں ہیں. دوسری بنیاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ. بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. نمازوں کا قائم کرنا. وایتاء الزکاۃ. تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھی اور 5ویں روزہ اور حج. یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، دین کی. اگر یہ 5 بنیادیں صحیح سالم ہیں، اگر یہ 5 بنیادیں ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں، تو انسان کا ایمان، انسان کا دین، انسان کا اسلام صحیح سالم ہے. لیکن اگر اس بیس میں کمزوری واقع ہوئی، اگر اس بنیاد میں خلل پیدا ہوا، دین اسلام کی ان 5 میں سے کسی بھی بنیاد کو اگر کمزور کیا گیا، تو اس انسان کا وہ مکمل ایمان اور مکمل اسلام جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا. اور ان تمام 5 بنیادوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب کے ساتھ ان 5 بنیادوں کو ذکر کیا ہے، وہ ترتیب مطلوب اور مقصود ہے. یعنی ان 5 بنیادوں میں اہمیت جو ہے اسی ترتیب کے اعتبار سے ہے. ان 5 بنیادوں میں سب سے اہم بنیاد، سب سے اہم پلر جو آپ جس کو کہتے ہیں، وہ شہادتین کا اقرار ہے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. یہ سب سے اہم بنیاد ہے اور سب سے بڑی اور عظیم بنیاد ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اہمیت کے اعتبار سے جو بنیاد آتی ہے وہ ہے اقامت الصلاۃ. نمازوں کا قائم کرنا. نمازوں کا قائم کرنا یہ تمام 5 بنیادوں میں دوسری اہم بنیاد ہے. اور آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی دوسری بنیاد پر مختصر انداز میں مختلف نواحی سے، مختلف زاویوں سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نماز دین اسلام کی 5 بنیادوں میں سے دوسرا رکن ہے، دوسری بنیاد ہے. ایک انسان اگر نماز کا اہتمام درست طریقے سے کرتا ہے، اس کی زندگی میں نماز ٹھیک ٹھاک پائی جاتی، 5 ان نمازوں کو جن کو اس کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے،
ان کے اوقات میں، اور اگر مرد ہے تو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے ادا کرتا ہے تو اس کے باقی اعمال کے بارے میں یہ گمان کیا جائے گا کہ وہ اعمال درست ہیں اور وہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ لیکن اگر اس انسان کی نماز میں خرابی ہے، نماز میں اگر گڑبڑی ہے، نماز میں اگر کمی ہے، نماز میں اگر خلل ہے، نماز میں اگر کوتاہی ہے، نمازوں کے معاملے میں وہ انسان لاپرواہ ہے، بے فکرہ ہے، اور نمازوں کے معاملے میں اس کی زندگی میں اہتمام نہیں پایا جاتا، نمازوں کو اس کے اوقات میں نہیں ادا کرتا، یا نمازوں کے ادا کرنے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہے، نمازوں کے ارکان کو ٹھیک طریقے سے بجا نہیں لاتا، تو ایسے انسان کے ایمان اور اسلام کی کمزوری کی یہ دلیل ہے۔ ایسے انسان کے اسلام اور ایمان کی کمزوری کی یہ دلیل ہے۔ اب چاہے وہ دیگر نیک اعمال جس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے، لیکن نماز کے اندر کمزوری کی وجہ سے اس کا مکمل دین اور اس کا پورا اس کا جو مکمل اسلام ہے اور مکمل ایمان ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، کہا رأس الامر الصلاۃ، تمام معاملات میں سر کی حیثیت رکھنے والی چیز، انسان کی زندگی، انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں سب سے زیادہ نازک اور سب سے اہم کون سی چیز ہے؟ وہ انسان کا دماغ ہے، انسان کا سر ہے۔ اگر دماغ میں خلل واقع ہوا تو چاہے جسم مکمل صحیح سلامت رہے لیکن پھر بھی بیکار ہے کہ نہیں؟ اور یہی وہ سر ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے اور سب سے زیادہ اہم چیز ہے انسان کے پورے جسم میں۔ اسی طریقے پر دین میں، اسلام میں، ایمان میں، شریعت میں جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں، تمام معاملات میں سب سے اہم، عظیم، نازک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اسی پر مکمل انسان کے دین اور ایمان کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الصلاۃ، تمام معاملات میں سر کی حیثیت رکھنے والی چیز نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اسلام کی سب سے بلند چوٹی یہ جہاد ہے۔ بہرحال تو معلوم ہوا کہ نماز کا ایک مومن سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اگر اس بات کا دعویدار ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا ماننے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں، تو اس کی زندگی میں نماز دکھائی دینی چاہیے۔ نماز ان ظاہری عبادات میں سے، غور کرنے کا مقام ہے، نماز ان ظاہری عبادات میں سے ہے کہ جن میں اگر ظاہری طور پہ خلل واقع ہوتا ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں نمازوں میں کوتاہی کرنے والوں کے متعلق برا گمان پیدا ہو جائے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم مساجد میں بالخصوص فجر اور عصر کی نماز میں کسی انسان کو غائب پاتے، حدیث کے الفاظ ہیں، اگر ہم فجر اور عصر کی نماز میں کسی مسلمان کو، کسی ایمان کے دعوے کرنے والے انسان کو ان دونوں نمازوں میں غائب پاتے، مسجد میں دکھائی نہیں دے رہا ہے، موجود ہے شہر میں، گھر میں موجود ہے لیکن مسجد میں نہیں دکھائی دے رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس آدمی کے تعلق سے برا گمان کر لیا کرتے تھے اور ہم یہ سمجھنے لگتے تھے، برا گمان سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارے دل میں یہ گمان پیدا ہو جایا کرتا تھا کہ کہیں وہ انسان منافق تو نہیں ہو گیا، لہذا تمام نمازوں کی اہمیت ہے اور ان تمام نمازوں میں نماز فجر و عصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے انسان کے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل، انسان کے اسلام کی مضبوط ہونے کی دلیل، انسان کے عقیدے کی صحیح سلامتی کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے، وہ 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں اور تمام ارکان و واجبات کے ساتھ ٹھیک ڈھنگ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دینے والا ہوتا ہے۔ اور یہ جو نماز ہے، 5 نمازیں، یہ 5 نمازیں ایک مومن اور ایک مسلمان کو برابر صاف ستھرا کرتی رہتی ہیں۔ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ اس کے گناہوں کے بخشش کے ذرائع میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مثال بیان فرمائی، کہا کہ یہ بتاؤ، صحابہ کرام سے پوچھا آپ نے، کہا یہ بتاؤ ایک آدمی کا گھر اگر کسی نہر کے قریب ہو، بالکل اس آدمی کے گیٹ کے سامنے کوئی نہر ہے، کوئی دریا بہ رہی ہے، بہ رہا ہے، تو اور وہ آدمی اس دریا میں، اس نہر میں 5 وقت غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے جسم میں، اس کے باڈی میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی یعنی گندگی اور میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک آدمی اگر ایک دن بھی غسل، روزانہ غسل کرے تو بھی میل کچیل سارا ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟
تو وہ آدمی دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے، اس کے بدن میں، باڈی میں کہاں سے کوئی میل کچیل اور گندگی باقی رہی؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل یہی مثال نماز کی بھی ہے. یہ 5 نمازیں ہیں، در حقیقت 5 مرتبہ اپنے ایمان کو اور اپنے نامہ اعمال کو پاک اور صاف کرنے کا ذریعہ ہے. لہذا انسان جب جب نماز ادا کرتا ہے تب تک وہ نماز اس انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی طریقوں سے، آپ دیکھیے گا، حدیثوں کا مطالعہ کیجیے گا، بہت سارے ایسے طریقے ہیں. ایک نماز انسان پڑھتا ہے، صرف اس ایک نماز کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسے کہ ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان وضو کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ مسجد کی جانب اپنے قدم بڑھاتا ہوا مسجد میں اللہ کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک قدم وہ بڑھاتا ہے، صرف ایک قدم وہ بڑھاتا ہے، 3 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں ایک قدم پر. ایک قدم وہ بڑھاتا ہے، اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اسی ایک قدم پر ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جاتا ہے، اور اسی ایک قدم پر نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی لکھ دی جاتی ہے. ایک قدم 3 فضیلتیں. لیکن یہ کون سا قدم ہے؟ یہ بازار کی جانب اٹھنے والا قدم نہیں ہے، یہ سینما ہال کی جانب اٹھنے والا قدم نہیں ہے، یہ برے عمل کی نیت سے اور ایسے ہی وقت کو گزاری کے لیے اور دوستوں کے ساتھ یہ محلوں میں گھومنے پھرنے کے لیے اٹھنے والا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قدم ہے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے ارادے سے اٹھائے، جو اللہ کے سامنے اللہ کی سب سے عظیم عبادت، فرض کردہ عبادت نماز کو انجام دینے کے لیے اٹھائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ انسان جو گھر سے نکلتا ہے اور ایک قدم بڑھاتا جاتا ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف، جنت میں ایک درجہ بلند اور اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی. اب انسان اپنے گھر سے مسجد کی جانب آتا ہے تو کتنے زیادہ قدم وہ بڑھاتا ہے، ہر ایک قدم پر یہ معاملہ ہے. تو جتنے قدم اس کے زیادہ ہوں گے مسجد تک آنے کے لیے، اس کے اتنے گناہ وہاں مسجد میں آنے سے پہلے، نماز کی ابتدا سے پہلے ہی معاف ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ نماز کی ابتدا سے پہلے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. اور اسی طریقے پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی بہترین بات بتلائی، اور یہ ایسی بات ہے جس کو سن کر کے ہر انسان اور ہر ایمان والا اپنے ایمان میں تازگی اور فرحت محسوس کرے گا اور اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من راح وغدا، کہ جو انسان مسجد صبح شام آنا جانا کرتا ہے، صبح میں اور دن میں اور شام میں وہ مسجد آتا ہے، پھر گھر جاتا ہے، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے 5 اوقات وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. فرماتے ہیں من راح وغدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، اور کیا وجہز له نزلا، اور اس آدمی کے لیے اپنے یہاں اس کی مہمان نوازی کا اہتمام کرتا ہے. ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں آ رہے ہیں، مسجد یہ اللہ کا گھر، یہ بیت اللہ ہے، چنانچہ ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں یعنی ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا میزبان ہے، ہماری میزبانی کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جہز له نزلا، قیامت میں اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے مہمان نوازی کا اہتمام کرے گا. اب اس سے خوش بخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ کہ اس سے بڑا نیک بخت انسان کون ہو سکتا ہے جس کی مہمان نوازی کا اہتمام اللہ رب العالمین کرے. لہذا یہ نمازوں کی فضیلت ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ انسان ابھی مسجد کے جانب چل رہا ہے اور وہ آ رہا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے. اسی طریقے پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب آتا ہے اور مسجد میں آتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے آپ جانتے ہیں انسان وضو کرتا ہے، چاہے وہ گھر میں وضو کرے یا مسجد میں آ کر کے وضو کرے. وضو کے تعلق سے تو الگ سے حدیثیں موجود ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان وضو کرتا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں. تو دیکھیے اس طریقے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. پھر وہ انسان نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو جمع کر کے اس کے پیٹھ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اس کے گناہوں کو جمع کر کے اس کے پیٹھ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ رکوع کرتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے، وہ گناہ گرتے جاتے ہیں، یعنی وہ گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ نمازوں کی فضیلت ہے، فرض نمازوں کی فضیلت ہے. اسی طریقے پر
ہمارے استاد فضیلت الشیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ نے بھی ان دنوں بڑا بہترین ایک پوسٹ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ جو ہے وہ پوسٹ کی ہے، اور وہ بہت بہترین ہے، اور ایک ایمان والے انسان کے لیے، ایسے انسان کے لیے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بہترین بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں شریعت نے آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے ملک اور اپنے شہر میں رہتے 7 حج کے برابر ثواب حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ کتنے؟ 7 حج کے برابر حج۔ یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ ایک حج کرنے کے لیے انسان لاکھوں خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت مشقت سے وہ پہنچتا ہے اور ایک لمبی مدت گزارتا ہے، اس کے بعد اس کا ایک حج وہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر مکمل ہونے کے بعد قبولیت کا الگ مسئلہ ہے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف احادیث میں اس بات کی خبر دی ہے کہ انسان اپنے شہر میں، ملک میں، گھر میں بیٹھے بیٹھے 7 حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جو انسان گھر سے اچھی طرح وضو کر کے باہر نکلتا ہے، اور وہ گھر سے وضو کر کے صرف اور صرف نماز ادا کرنے کے لیے کسی نہ کسی مسجد کا رخ کرتا ہے، تو جس نماز کے لیے وہ گھر سے وضو کر کے باہر نکلتا ہے اور مسجد پہنچتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس عمل کے بدلے میں ایک مکمل حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ ایک نماز کے بدلے ایک حج کا ثواب۔ دن بھر میں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لہذا وہ انسان جو مرد ہے 5 نمازیں مسجد میں آ کر کے ادا کرتا ہے، اس انسان کے لیے ایک دن میں اپنے شہر، گھر اور مسجد کے آس پاس رہتے ہوئے 5 حج کا ثواب حاصل ہو گیا۔ بچے کتنے؟ 2۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا، کہا کہ وہ انسان جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، تسبیح، تحلیل اور تحمید میں مشغول رہتا ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، سن رائزنگ تک تو آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ بیٹھ کر کے ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور وہاں سے ہلتا نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے، جیسے انتظامیہ نے مسجد بند کرنے کا اعلان کر دیا یا آپ کو کہیں اور منتقل کر دیا، شفٹ کر دیا، تو آپ مجبور ہیں، آپ کو یہ ثواب انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور نکل کر کے ایک نیزہ کے برابر بلند ہو جاتا ہے، وہ ایک نیزہ کے برابر بلند ہونے کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد گزر جاتا ہے، اس کے بعد وہ انسان اپنی جگہ وہاں جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا عمل، وہیں وہ کھڑا ہوتا ہے اور کم از کم منیمم 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور چاہے جتنا زیادہ وہ نماز ادا کرے، کم از کم 2 رکعت وہ نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ثواب ادا کرتا ہے۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 5 نمازوں میں 5 حج کا ثواب، اور ایک یہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حج کا ثواب دے دیا، تو کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، باقی بچا 1۔ دوسری حدیث ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ انسان جو مسجد آتا ہے اور اس کے مسجد میں آنے کا مقصد یا تو خیر اور بھلائی کو سیکھنا ہوتا ہے یا خیر اور بھلائی کی تعلیم دینا ہوتا ہے، یعنی اس میں تمام وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو مساجد میں دروس کے اہتمام میں شریک ہوتے ہیں اور دروس میں شامل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور وہ حضرات بھی شامل ہو گئے جو دروس دیا کرتے ہیں، یعنی مدرسین اور خطباء اور علماء حضرات، ائمہ حضرات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ انسان جو مسجد آتا ہے، اللہ کے کسی گھر میں آتا ہے، تشریف لاتا ہے، اور آنے کے بعد اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ خیر دین کا، کچھ علم شریعت کا کچھ علم سیکھوں یا شریعت کا کچھ علم سکھاؤں، ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کی نیت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو مکمل ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو 5 6 اور ایک ساتھ ہو گئے۔ اس طریقے سے مسجد سے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا، اسی لیے آپ دیکھیے وہ جو حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت میں جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ان میں سے ایک کون سا انسان ہے؟ کہا
شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک تو وہ بندہ ہے، ایک وہ نوجوان ہے جس کی پرورش جو ہے جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، اور ایک وہ بندہ ہے قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، تو وہ اللہ کے قریب کیسے نہیں ہوگا؟ وہ ہر روز 7 حج کا ثواب اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے مسجد میں وہ حاصل کر رہا ہے، اور اتنی نمازیں ادا کر رہا ہے، ہر نماز کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، مسجد سے گھر آ رہا ہے، ہر ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ معاف، ایک نیکیاں بلند، ایک درجہ بلند اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ ان تمام فضیلتوں کے بعد، ان تمام اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کے وہ کیسے قریب نہیں ہوگا؟ لیکن اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سائے میں، اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی جس نے زندگی مسجدوں سے متعلق رہ کر کے گزاری ہے، جس کی زندگی مسجدوں سے، یعنی جس کا رشتہ، زندگی کا رشتہ جس کا مسجدوں سے جڑا رہا، اللہ رب العالمین یہاں اسے بڑا بہترین، یعنی اس کو خاص ایک پروٹوکول دیا جائے گا۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا، عام لوگوں کی طرح وہ انسان نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کے صدقات کا، جو انہوں نے دنیا میں مال خرچ کیا ہے، ان کا سایہ نصیب ہوگا۔ لیکن ان تمام لوگوں کے درمیان وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ محبوب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ دے گا، اور ان میں وہ انسان شامل ہے جس کا تعلق زندگی میں مسجدوں سے جڑا رہا۔ لہذا یہ نمازوں کی فضیلت ہے، خاص کر کے 5 نمازوں کی فضیلت ہے، اور یہ 5 نمازیں انسانوں پر فرض کی گئی ہے، مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ اور آپ غور کیجئے کہ یہ 5 جو نمازیں ہیں، آپ دیکھیے دیگر عبادات ہے، حج ہے، روزہ ہے نا، اسی طریقے پر زکوٰۃ ہے، اور دیگر جتنی عبادات ہیں، چاہے وہ فرض ہوں یا واجبات میں ان کا شمار ہوگا یا وہ سنت کے حکم میں ہوں، وہ تمام عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں فرض کی گئی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ان کو واجب کیا گیا، دنیا میں ان کی سنیت کا اعلان کیا گیا کہ یہ عمل جو ہے یہ سنت ہے، مستحب ہے، شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن نماز وہ واحد ایسی عبادت ہے جس کو فرض قرار دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی اکرام و تکریم کے ساتھ براق کی سواری پر سوار کر کے مسجد اقصی کا سفر کراتے ہوئے، ائمہ کی امامت کرواتے ہوئے آسمانوں کا سفر کروایا، اور پھر وہاں بلند آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم عبادت کو تحفۃ عطا کیا۔ اور پھر وہ 5 نمازیں 50 نمازیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 50 نمازوں کو یعنی ان میں تخفیف کر کے 5 نمازیں کر دی، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کے ثواب کا اعلان کیا۔ تو یہ فرض وہ نمازیں ہیں جن کا اہتمام ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اور مسلمان کی زندگی میں نماز موجود ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے درمیان اور کفار و مشرکین کے درمیان، یعنی مسلمانوں کے درمیان اور کفار و مشرکین کے درمیان جو عہد ہے یعنی ایسی وہ چیز ہے کہ جس سے ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہوتا ہے، ہم نے ان کو پکڑا ہوا ہے، اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ یہ نماز 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا، اور یہ نماز انسانوں کو، آپ نے دیکھا دنیا میں کتنی فضیلتوں کا انسان کے لیے باعث بن رہی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن جب ہوگا، تو وہاں بھی یہ 5 نمازیں مومنوں کے حق میں بڑی مفید ہوں گی، اور مومنوں کو نجات دلانے میں بڑی کارگر ثابت ہوں گی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصلاۃ نور و برہان لمن اداها فی الدنیا، کہ وہ انسان جس نے نمازوں کا دنیا میں اہتمام کیا ہوگا، 5 نمازوں کا، تو یہ جو نمازیں ہیں قیامت کے دن، یہ نمازیں اس انسان کے لیے روشنی کا کام کریں گی، یہ نمازیں اس انسان کے لیے نور کا کام کریں گی، وبرہان، اور یہ نمازیں اس انسان کے لیے دلیل ہوں گی۔ وہ دلیل اللہ کی عدالت میں پیش کرے گا کہ اے اللہ، میں ایمان والا تھا، میرے ایمان پر دلیل کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ تو یہ نماز ہے، نور ہوگی نماز، روشنی ہوگی نماز۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان کو وہ جو پل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اوپر بنایا ہے اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہر انسان کو گزرنا پڑے گا. اور وہ پل روشن پل نہیں ہے، انتہائی تاریک پل ہے، ظلمتوں سے گھری ہوئی پل ہے، گرا ہوا پل ہے، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس پل میں، کوئی روشنی نہیں ہے. وہاں روشنی کن کو ملے گی؟ نماز ادا کرنے والوں کو، نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کو. تو جنہوں نے دنیا میں نمازوں کو لازم پکڑا ہوگا، جب وہ اس پل سے گزریں گے نماز ان کے لیے نور بن جائے گا، نماز ان کے لیے نور بن جائے گی. اور وہ اس نور کی روشنی میں، اس روشنی میں، نمازوں کی روشنی میں وہ انسان آسانی کے ساتھ اس پل کو جو ہے وہ پار کرے گا. قرآن مجید میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منافقین جو ہیں، منافقین فجر کی نماز میں غائب رہتے تھے، عصر کی نماز میں بھی غائب رہتے تھے، عشاء کی نماز میں بھی کوتاہی سے کام لیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور ان نمازوں کو وہ بہت سستی اور کاہلی کے ساتھ انجام دیتے تھے، بس یہ کہ کھانا پوری ہو جائے، ظاہری طور پہ ہمارا شمار مسلمانوں میں ہو جائے، ورنہ وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے لوگ نہیں تھے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت و بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون نماز پڑھنے والے؟ یہ منافقین جو اصل میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، الذین ہم یراؤون، جو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں سے غافل رہتے ہیں. تو یہ جب قیامت کے دن آئیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے نمازوں کا اہتمام تو کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، انہوں نے اپنے لیے پل صراط پر روشنی کا انتظام دنیا میں تو کیا نہیں ہے. تو وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے سورہ الحدید میں غالباً ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین ان مومنین سے کہیں گے کہ انظروا نقتبس من نورکم، اے مومنو ذرا رک جاؤ، ہم تمہاری روشنی کو ذرا حاصل کر لیں، ذرا تمہاری روشنی میں ہم بھی 2 قدم چل لیں. کہا جائے گا، کہا جائے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں جا کر کے نور تلاش کرو. اب یہاں کہاں نور؟ یہاں جن لوگوں کے پاس نور دیکھ رہے ہو، در حقیقت انہوں نے ان کا انتظام دنیا میں کیا ہے. اب یہاں تمہارے لیے انتظام کو موقع نہیں ہے. اب یہاں اگر تمہارے پاس نور نہیں ہے تو تم ہلاکت و بربادی میں رہو گے اور محرومی کے شکار رہو گے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ نور جو ہے یہ قیامت میں مومنوں کے لیے یہ نماز نور ثابت ہوگی اور روشنی ثابت ہوگی، اور اس کی روشنی میں ایک مومن انسان پل صراط کو بآسانی وہ عبور کر جائے گا اور پار کر جائے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ نماز برہان ہوگی، دلیل ہوگی اس انسان کے اسلام پر، اس انسان کے ایمان پر، اس انسان کے صحیح سالم عقیدے پر. یہ نماز جو ہے دلیل ہوگی. لہذا جو انسان نمازوں کے متعلق کوتاہی کرتا ہے اس کے پاس اللہ کی عدالت میں اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس. یہی وجہ ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلی چیز عبادات میں، عبادات جتنی عبادات ہیں، فرض ہو، نفل ہو، واجبات ہو، جتنی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ جَسَدِهِ، کہ اگر صلح سائر عملہ، کہ اگر اس انسان کی نماز درست نکلی تمام اعمال کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکے گا کہ ہاں وہ اعمال بھی درست ہوں گے. یعنی پہلے نماز کی طرف دیکھا جائے گا، نماز درست ہے، باقی نامہ اعمال کو، پھر اس کے بعد باقی نیکیوں کو اس کے بعد دیکھا جائے گا، اس کے اوپر نظر کیا جائے گا. لیکن اگر نماز فاسد نکلی، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز خراب نکلی، نماز جو دلیل ہے انسان کے تمام اعمال پر، جو دلیل ہے انسان کے ایمان پر، اگر یہی یعنی موجود نہ رہی انسان کے نامہ اعمال میں، اس کی زندگی میں، تو ایسی صورت میں اس کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے، اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ غارت ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، یہ الصلاۃ نور و برہان والی روایت ہے کہ نماز یہ نور اور برہان ہے. اسی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا آگے کہ جو انسان نمازوں کا اہتمام دنیا میں نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے نماز نور، روشنی اور برہان نہیں بنے گی. اور کیا ہوگا؟ اس انسان کا حشر مومنوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اس انسان کا حشر مومنوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اس انسان کا حشر ابی ابن خلف اور فرعون جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. صحیح حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے. لہذا 5 نمازوں کا خوب اہتمام کیجیے. ان 5 نمازوں میں کوتاہی انسان کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، انسان کے اسلام کی کمزوری کی دلیل ہے، انسان کے عقیدے کی کمزوری کی دلیل ہے. ان 5 نمازوں میں ہمیں کسی بھی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ نہیں دی ہے. چھوٹ تو دی ہے، یعنی ان کو چھوڑنے کی چھوٹ نہیں دی ہے. ان میں بہت زیادہ آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. آپ دیکھیے شریعت کا مطالعہ کیجیے، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے
کسی بھی وجہ سے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں، آپ کو بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر کے نہیں کر سکتے ہیں، لیٹ کر کے اجازت ہے، لیٹ کر کے نہیں کر سکتے ہیں، اشارے سے کر سکتے ہیں، اشارے سے کیجئے۔ ایک آدمی اگر مکمل جسم اس کا شل ہو چکا ہے لیکن تب بھی وہ نماز ادا کرے گا، اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے وہ نمازوں کو ادا کرے گا، اور سوچ سوچ کر کے دماغ کا استعمال کر کے وہ انسان نماز ادا کرے گا۔ آپ دیکھیے جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان دشمنوں کے درمیان گھرے رہے فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تب بھی آپ نماز قائم کیجیے، تب بھی آپ کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ کی نماز عام نمازوں سے، امن والی نماز سے ذرا مختلف ہوتی، وہ طریقہ اس کا تھوڑا سا الگ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، لیکن معاف تو پھر بھی نہیں۔ نماز جو ہے یہ 5 نمازیں معاف پھر بھی نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ مختلف حیلے اور بہانے بنا کر کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ذرا یہ معاملہ دنیا کے معاملے میں پھنس گیا، یا دکان کے معاملے میں ذرا یہ ہو گیا، کسٹمر آ گیا، یہ مختلف ہیلے بہانے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑا اور کیا بہانہ ہو سکتا تھا کہ ایک مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہے، دشمنوں کے گھیرے میں ہے، ایک پلک جھپکی کے دشمن کا تیر آ کر کے انسان کو ختم کر دے گا۔ ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو معاف نہیں کیا، ہاں سہولت دی ہے، آسانی دی ہے، ذرا تخفیف کر دی ہے اس کے طریقے میں، لیکن اس کے باوجود نمازوں کو ترک کر دینے کا بالکل لیا اور نمازوں کو چھوڑ دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، وہ رب جس نے انسان کو 24 گھنٹے زندگی گزارنے کے ہر روز دیے ہیں، کیا وہ ان 24 گھنٹوں میں سے 4 سے 5 گھنٹہ چھوڑ دیجیے، ایک سے بمشکل 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ وہ اللہ رب العالمین کو نہیں دے سکتا؟ جس رب نے اسے 24 گھنٹے دیے ہیں، اس رب کے لیے وہ 1 سے 1.25 گھنٹہ نہیں نکال سکتا؟ پھر وہ کیسا کس قسم کا وہ بندہ ہے، اور کس قسم کا وہ مسلمان ہے، اور کس قسم کا وہ ایماندار ہے۔ لہذا نمازوں کے معاملے میں انسانوں کو کوتاہی سے حد درجہ اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طائف کے موقع پر غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحم دل ہیں، آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہولہان کر دیا گیا، جو خون ہے وہ بہتے بہتے آپ کی جوتیوں میں جم گیا۔ اللہ نے فرشتے بھیج دیے، فرشتے نے کہا اللہ کے نبی آپ ایک حکم دیجئے، ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دیا جائے۔ کہا نہیں، مجھے انہی لوگوں سے یہ امید ہے کہ یہ آئندہ نسل جب ان کی آئے گی تو یہ ایمان قبول کریں گے، اسلام قبول کریں گے، اور 8 سال کے بعد پورا طائف مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ نبی ہیں، رحمتوں والے نبی، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا تو کیا فرمایا؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو اذان دینے کا حکم دوں اور اپنے مصلے پر کسی کو کھڑا کروں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجدوں کو چھوڑ کر کے میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مگر مجھے خوف ہے کہ اس کے اندر بچے اور عورتیں بھی ہیں جن کے اوپر نماز واجب نہیں ہے۔ لہذا نمازوں کے معاملے میں شریعت نے ذرہ برابر بھی کوتاہی برداشت نہیں کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے اور کافر و مشرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اس لیے جو انسان نمازوں کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے اور نمازوں کے معاملے میں وہ انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہے، اسے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ توبہ کرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آج سے ابھی سے اسے نمازوں کو شروع کر دینا چاہیے۔ اسی میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے، دنیا کا خیر، دنیا کا فائدہ اور دنیا کی بھلائی بھی اسی میں ہے، اور اخروی فوائد اور اخروی جو بھلائیاں ہیں اور جو خیر ہے وہ بھی نمازوں کے اندر مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو نمازوں کو ان کے اوقات میں ٹھیک ڈھنگ سے انجام دینے والا بنائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد، جو لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اس بات پر جان لینا چاہیے کہ امت کا اجماع ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، ہر مسلک کے امام کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پر کہ جو انسان نماز کے واجب اور فرض ہونے کا انکار کرتا ہو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ انسان جو یہ کہتا ہو کہ نہیں نماز ہمارے پر فرض اور واجب نہیں، عقیدہ رکھتا ہو نماز کے عدم وجوب کا اور عدم فرض کا، تو وہ انسان بالاتفاق کافر ہے۔ البتہ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے
کہ جہاں ایک انسان یہ مانتا ہے کہ ہاں نماز واجب ہے، نماز ہمارے اوپر فرض تو ہے، لیکن عمل کے معاملے میں، نماز ادا کرنے کے معاملے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہے، نماز نہیں پڑھتا، چھوڑ کے پڑھتا ہے، ٹھیک طریقے سے نماز نہیں ادا کرتا، یا بے نمازی ہے مکمل طور پہ، یا تو جمعہ اور عیدین میں حاضر ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھار جنازے میں دکھائی دیتا ہے لیکن 5 نمازوں میں غائب ہوتا ہے. تو ایسا انسان جو نماز کی فرضیت کا قائل تو ہے، مانتا تو ہے، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے، بے نمازی، وہ دنیا میں مشغول رہتا ہے، ایسے انسان کے لیے چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، یاد رکھنا چاہیے ہر مسلک میں ایسے انسان کو مجرم تصور کیا گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اس انسان کے متعلق یہ سزا ہے کہ اسے قید و بند کی شکل زندگی گزارنے کے لیے مجبور کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے. کب تک؟ جب تک وہ انسان نماز سے توبہ نہ کر لے، یعنی نماز چھوڑنے سے توبہ نہ کر لے. امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، باقی جو 3 ائمہ ثلاثہ ہیں، ان کے نزدیک نماز چھوڑنے والے انسان کی سزا قتل ہے، سیدھا سیدھی قتل کر دیا جائے. جی ہاں، یہ الگ بات ہے کہ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے اور اس جرم کی سزا کے طور پہ اس انسان کو قتل کیا جائے گا، وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور انہی کی بات زیادہ صحیح ہے، کہ وہ انسان جو قتل کیا جا رہا ہے وہ اس لیے قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ مرتد ہو چکا ہے نمازوں کو بالکل لیا چھوڑنے کی وجہ سے. اس لیے کہ دلائل بہت مضبوط ہے اس سلسلے میں. بہرحال آپ کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں اور کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے ہوں، نماز کے معاملے میں کسی بھی مسلک میں کوتاہی برداشت ہرگز نہیں کی گئی. اس لیے نمازوں کو ہلکے میں لینے سے بچیں. اور آج آپ دیکھیے فلسطین کا جو معاملہ ہے، ہمارے مسلمان بھائی جو ظلم و بربریت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہود غاصب یہودیوں کی جانب سے ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آج یہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، اللہ کی مسجدیں خالی ہیں، اور اسی اللہ سے مدد کے طلبگار بن کر کے سڑکوں پر ہم نے راستے جام کیے ہوئے ہیں. یہ کون سا ہمارا طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے مدد آئے گی؟ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، سڑکوں کو جام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں اللہ کی مدد ایسے نہیں آنے والی. ہم ایسے ہی رہیں گے، مجبور رہیں گے جب تک مساجد کے اندر وہی تعداد نہ دکھائی دے جو تعداد فجر کی جو تعداد جو ہے جمعہ کی نمازوں میں دکھائی دیتی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کا خوب اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مدد چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نمازوں اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. ہم نماز نہیں پڑھ رہے، مدد طلب کر رہے ہیں، کہاں سے مدد آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی کیا فرماتے؟ یا بلال ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ راحت اور سکون پہنچاؤ. لہذا مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مومنوں کے لیے نصرت اور مدد کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ نماز ہے. نمازوں کے معاملے میں کوتاہی اگر انسان کرے گا، مسلمان کرے گا، تو اسی طریقے سے ذلت اور پستی کی زندگی گزارے گا، اور اللہ کی مدد کبھی ایسے مسلمانوں کے یہاں جو ہے وہ آنے والی نہیں ہے. اس لیے نمازوں کے معاملے میں ہمیں کوتاہی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں نمازوں کے معاملے میں ہمیں سیریس ہونا چاہیے. 5 وقت کی نماز ادا ہوتے ہی مسجد میں آ کر کے ادا کرنی چاہیے مردوں کو، اور جو خواتین ہیں انہیں ان ایام میں جن میں وہ پاک رہتی ہیں نمازوں کا ان کے اوقات میں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل فلسطین پر اپنی رحمت اور برکتوں کو نازل فرمائے، اور غیبی مدد ان کی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان اللہ رب العالمین ان کے درمیان اپنی جانب سے رحمت اور طمانینت اور سکینت کو نازل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اسلام اور ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور ہمیں اور انہیں جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے تو ایمان اور اسلام پر دے. آمین. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.